بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق ایسا ہی نظام لے آئیں کہ ہائی اسکول اور انٹر کا وہاں تک نظام تعلیم ہو جائے تو ہماری بچیاں اور ہمارے بچے اسلامی ماحول میں رہ کر کے اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گے، عقائد بھی مضبوط ہوں گے اور ان کے پاس میں نماز اور روزہ تمام چیزیں ہوں گی۔ لیکن جب وہ غیروں کے اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں آج یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، یہ بیماری آ گئی ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی بات کرتے ہیں، ان کے عقائد خراب کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول نہیں ہے، ہمارے کالج نہیں ہے، بلکہ یہ بات عرض کرتا چلوں ہمارے استاذ محترم نے غالباً 2001 کی بات ہے، یہ بات کہی تھی اور برجستہ کہی تھی، ہندوستان کی زمین پہ مسلمان بوجھ ہے۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ نہ تمہارے کالج ہے، نہ ہمارے اسکول، نہ ہمارے کوئی ایسے ہاسپٹل، نہ کوئی ہماری ایسی سنستھا مضبوط ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکے ہم نے کالج کھڑا کر دیا ہے، ہم نے یونیورسٹی کھڑی کر دی ہے۔ تمہارے پاس میں ایک علی گڑھ ہے، ایک جامعہ اسلامیہ ہے اور 2-4 اور یونیورسٹی ہیں بڑی بڑی، ورنہ اگر تم چاہو تو ہر ضلع کے اندر ایک مضبوط کالج دے سکتے ہو۔ آج ضرورت ہے اس بات کی آج، اور کورونا کال میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اپنے ہاسپٹل بھی ہونے بہت ضروری ہے، جہاں اپنے بچے ڈاکٹروں کی شکل میں نظر آئے آپ کو۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا کہ جب سب لوگ متفکر ہوں گے، فکر مند ہوں گے۔ لیکن بہرحال مجھے خوشی ہوئی یہاں آ کر کے، میں مبارکباد دیتا ہوں پورے ہروڑے کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، اور مبارکباد دیتا ہوں ماسٹر اقبال صاحب کو اور ان کے ساتھ میں ان کی پوری کمیٹی مینجمنٹ کو، اور ماشاءاللہ پورے تمام اساتذہ کرام کو کہ جد و جہد کر رہے، محنت کر رہے ہیں۔ ایک عظیم ترین شخصیت ہمارے بیچ میں اس گاؤں کی ہوا کرتی تھی، حاجی ریاض الدین صاحب، وہ اب نہیں ہیں ہمارے بیچ میں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چین و سکون نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی ہے، دونوں صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے اور بھائی عمران سے بات ہو رہی تھی، اور جیسے جیسے بات کرتے گئے میرے ذہن میں تصویر آتی چلی گئی۔ ماشاءاللہ بڑا تعاون تھا ان کا، چونکہ مدرسے میں آنا جانا، ریکھ دے کرنا، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی مخلص بن کر کے یہاں اپنا ٹائم خرچ کرے، بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہوں نے جو خدمات انجام دی ان کو قبول فرمائے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے آپ جتنی باتیں سنیں، آنکھ اور کان کو کھول کر کے سنیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی آپ بیٹھے، ابھی آپ نے سونا شروع کر دیا، اونگنا شروع کر دیا۔ چونکہ مجھے آپ کے بیچ میں غالباً 1 گھنٹہ آپ کے بیچ میں ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا، لیکن یہ بات ساتھ ہی ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں تو آپ کی طبیعت کے اندر غنودگی نہیں ہونی چاہیے، بشاشت ہونی چاہیے۔ پھر میں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو بات عرض کروں گا، اور جب سامنے والے اچھے انداز میں سنتے ہیں، بشاشت کے ساتھ میں سنتے ہیں، پھر نظام خداوندی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن کے اندر وہ مضامین ڈالتے چلے جاتے ہیں، اور اگر کہیں دیکھا سامنے والے سو رہے ہیں یا متوجہ نہیں ہے، ان کی توجہ کہیں اور ہے، پھر یاد رہے یہاں بیٹھنے والا بھی ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، کوئی ٹیبری کارڈ نہیں ہے کہ اس کا سوئچ دبایا اور چلا دیا۔ یہ تو انسانی فطرت ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہے۔ یہاں بیٹھنے والے کا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال رب کا ہے کہ رب کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے، پھر وہ بات کرتا چلا جاتا ہے۔ ورنہ کوئی ہے جو برجستہ کتاب رٹ کے لائے گھنٹے آپ کو یہاں بیٹھ کر کے سنائے؟ نہ، یہ تو صرف اور صرف خدا کا کلام، خدا کا کمال ہے۔ تو میرے بھائی جو یہاں بیٹھ کر آنکھ بھی کھلی رہے، کان بھی کھلی رہے، جو سو جاتا ہے وہ کھو جاتا ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ من شہید وجد ومن نام خاتا، جو سویا وہ کھویا اور جو جاگ لیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا ہی لیتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں انشاءاللہ بشاشت
توجہ کے ساتھ سنیں گے نا انشاءاللہ؟ اب یقین ہو گیا ہے. اور یہاں سے اٹھنے کی فضا نہ بنائے جیسے ادھر سے ایک آدمی اٹھا اور پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر مزیداری نہیں رہتی. ہروڑے والے میں کہیں نہ کہیں تمہاری مثال بھی پیش کروں گا انشاءاللہ. اگر ایسی آپ نے سنا کہ میں وہاں گیا، چونکہ یہ غالباً تیسرا یا دوسرا جلسہ ہے میرا، 2-3 سال سے یہاں آ رہا ہوں، تو یہاں کے لوگ جو ہے بہت ہی بشاشت کے ساتھ میں سنتے ہیں. اور آپ کی بہرحال یہ مثال قائم و دائم رہنی چاہیے انشاءاللہ. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، میں اسی کو ذہن میں رکھ کے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. قرآن کریم مکمل دستور حیات ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے. قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے. قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ اس کے سامنے کیسر و کسرا اور روم و فارس سب سرنگوں سب زیر ہو گئے. اور کیوں نہ ہوتے، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، سطوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے کہ جس کی ہمسری آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے. اسی طرح کسی انسان کا کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کہ تمام کلاموں میں رب کا کلام جو ہے وہ اعلیٰ ہے، افضل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت اکرمہ کلام پاک کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جایا کرتے تھے اور ان کی زبان پر یہ کلمات جاری و ساری ہو جایا کرتے تھے کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں. یہی وہ کتاب ہدایت ہے کہ جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام سابقہ انبیاء اعلیٰ نبیین علیہ السلام نے دی. یہی وہ خدائی کلام ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے، جس کی حفاظت پر مقرب ترین فرشتے مأمور ہیں. یہی وہ آسمانی دستور حیات ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکتا. یہی وہ قرآن ہے، اگر جنات نے سنا تو آپ کے گرویدہ ہو گئے، اگر عمر نے سنا تو لرز گئے، ایمان میں داخل ہو گئے. طفیل دوسی نے سنا، ایمان لے آیا. جبیر ابن مطعم نے سنا، ایمان میں داخل ہو گیا. اور یہی وہ قرآن ہے، میں نے متعدد مرتبہ یہ بات کہی ہے، یہاں بھی کہتا چلوں کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے نظام کائنات باقی ہے، جس کی برکت سے زمین سے غلہ پیدا ہو رہا ہے، جس کی برکت سے ہواؤں کا نظام باقی ہے، جس کی برکت سے ان شجروں کے اندر ہریالی باقی ہے، اور جس کی برکت سے آج زمین سے پانی نکل رہا ہے، زمین سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور جس کی برکت سے مساجدوں کا نظام باقی ہے، مدارس کا نظام باقی ہے، مدارس کے منبر و محراب آباد ہیں، مساجد کی آج یہ منبر و محراب سے اور ان کی مناروں سے اللہ اکبر کی صدائے بلند ہو رہی ہے. تو قرآن کا فیض ہے، قرآن ہی کی برکت ہے. اور اگر آج سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہے، یہ قرآن کا فیض ہے. اگر چہروں پر داڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ قرآن کا فیض ہے. اگر ہماری آج اسلامی خواتین پردے کے نظام کو لے کر کے چل رہی ہے، پردے میں حجاب میں نظر آ رہی ہے، یہ قرآن کی برکت ہے. اگر قرآن ہے تو نظام کائنات باقی ہے، اگر قرآن نہیں ہے تو پھر نظام کائنات بھی باقی نہیں ہے. اس کو ذہن کے اندر بٹھا کر کے چلو، قرآن ہے تو نظام کائنات باقی ہے، اگر قرآن نہیں ہے پھر دنیا کا نظام بھی باقی نہیں ہے. جب رب کو اس قرآن کو باقی رکھنا نہیں ہوگا پھر اس کائنات کو بھی باقی رکھنا نہیں ہوگا. بلکہ کئی سال پہلے، 40 سال پہلے کسی نے لکھا ہے کہ 40 سال پہلے رب قرآن کریم کو اٹھا لے گا اور پھر اس نظام کو سمیٹ کر کے رکھ دے گا، پھر اس نظام کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اور یہ نظام قرآن کریم کا نظام کیسے باقی رہے گا، قرآن کیسے باقی رہے گا؟ مجھے آپ کو یہاں لانا تھا کہ قرآن آج اگر ہمارے سینوں میں ہمارے ہاتھوں موجود ہے تو کس وجہ سے، کیوں ہے؟ ان مدارس کی وجہ سے قرآن کریم کے پڑھنے والے نظر آتے ہیں، قرآن کریم
کے محافظ نظر آتے ہیں، قرآن کریم کو سینوں میں بسا کر کے قرآن کریم کو پڑھنے والے اگر آج کہیں نظر آتے ہیں، وہ کسی درسگاہ کے اندر نظر آتے ہیں یا منبر پہ کھڑے ہو کر قرآن سناتے ہیں، یہ صرف ان مدارس کی وجہ سے ہے۔ اگر مدارس نہ ہوتے تو تمہیں قرآن پڑھانے والے بھی نہ ملتے۔ ایک طبقہ امت مسلمہ میں ان مدرسوں کے خلاف کھڑا ہو گیا، برجستہ یوں کہتا ہے کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، بچوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، رب کی قسم وہ غلط کہتے ہیں، ان کا ذہن غلط کی طرف چلا گیا ہے اور غلط وہ بیان کرتے پھرتے ہیں۔ بلکہ یاد رہے، اگر مدرسے ہیں تو تمہاری نماز جنازہ پڑھانے والا موجود ہے، اگر مدرسہ والے ہیں، مدرسہ ہے تو تمہاری امامت کرانے والا باقی ہے، اگر مدرسے ہیں تمہارے کانوں میں اذان پڑھنے والا باقی ہے، اگر مدرسے ہیں تمہارا نکاح پڑھانے کے لیے ایک مولوی موجود ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوں گے تم کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ مدرسوں میں تالا لگا دو، 15 سال کے بعد آپ دیکھ لینا کہ نظام کائنات بدل جائے گا، آپ کو کوئی امام بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایک طبقہ ہم میں پیدا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ کیا ہے مدرسے، تھوڑی سی تعلیم اس نے انگریزی کی حاصل کر لی اور تھوڑا سا پڑھ لکھ گیا، گاؤں سے بڑے سے شہر میں چلا گیا، اب اس سے بات کرو تو وہ مدرسوں کی مخالفت کرتا ہے۔ کیا ہے مدرسے والوں نے کیا ہی کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں تم عرب ممالک کا دورہ کر کے آؤ، عرب ملکوں کو دیکھ کر کے آؤ، جیسا نظام ہمارے مدرسوں کا ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ جیسا نظام یہاں ہندوستان اور پاکستان بنگلہ دیش کے مدارس کا ہے، کہیں اور کا نظام آپ کو نظر نہیں آئے گا، چاہے سعودی عرب ہو یا پھر دبئی ہو یا پھر قطر ہو یا بحرین ہو یا ملیشیا ہو یا عمان ہو یا ایران ہو یا کوئی سا بھی ملک ہو، ان کے اندر بھی ایسا نظام نہیں ہے، بلکہ اگر نظام ہے تو ہندوستان کے اندر ہے، پڑوس ممالک کے اندر یہ نظام ہے، 3 ملک ہیں جن کے اندر یہ نظام قائم ہے، اور یہ نظام قائم کس نے کیا؟ یہ مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھنے کے بعد میں ایک نظام دے دیا کہ اگر مدرسے ہندوستان کی زمین پہ چلیں گے یا عوامی چندے سے چلیں گے، کوئی سیٹ ایک مدرسوں کو نہیں چلائے گا، کوئی بادشاہ یا شہزادہ ان مدرسوں کو نہیں چلائے گا۔ پہلا نظام یہی تھا، نواب صاحب ہوتے تھے، نواب صاحب مدرسے کا خرچ اٹھاتے ہیں اور فلاں مدرسے کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ پھر جو ہے انگریزی دور کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام جو عمل میں آیا وہ انگریزی حکومت میں آ گیا تھا، لیکن مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے بنیاد رکھتے وقت یہ فرمایا تھا مدرسہ چلے گا، عوامی چندے سے چلے گا۔ ہندوستان کے لوگ مبارکباد کے مستحق ہے، ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے دارالعلوم دیوبند کو چلائیں گے، اور وہ چل رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ مولوی بن رہے ہیں، اور مولوی ہی نہیں، جب بھی اس امت پر برا وقت آتا ہے دارالعلوم آواز کو بلند کرتا ہے، دارالعلوم تمہاری ترجمانی کرتا ہے، چاہے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے، دارالعلوم سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے۔ دارالعلوم باقاعدہ ایک تحریک ہے، اور دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ بعد میں ہے، پہلے ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے، مشن کے تحت قائم کیا گیا تھا، اور اپنے مشن پر آج بھی باقی ہے، اس سے ہٹ کر کے کام نہیں کر رہا ہے، اور اس نے ایسا نظام دیا ہے، ایک چراغ روشن کیا مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے، چراغ سے چراغ روشن ہوتے چلے گئے، گاؤں گاؤں میں مدرسہ قائم ہو گیا، اور گاؤں کی ہر ایک گلی میں، ہر ایک محلے میں حفاظ کی بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ اور کسی نے لکھا کہ کسی کی ماں عربی ملک کی کسی کی بات ہے کہ ماں نے بچے سے کہا قرآن کو رٹ لے، اس نے کہا میں کوئی ہندوستانی ہوں، میں کوئی پاکستانی جو قرآن کو رٹوں گا، یہ کام تو وہ لوگ کرتے ہیں۔ ہاں تمہیں جانا گیا عرب ممالک کے اندر تو اس بات سے جانا گیا تم قرآن کو رٹتے ہو، قرآن کو پڑھتے ہو، اور قرآن کے رٹنے والے یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے کس لیے نہ ہو؟ چونکہ حفاظت قرآن کا مسئلہ ہے، ایری گیری کسی کتاب کا مسئلہ نہیں ہے، اور یاد رہے جو قیمتی شے ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ایسے ہی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا، حفاظ کے سینوں سے اپنے کلام اللہ کی حفاظت کرائی۔ ابھی بچہ 6 سال کا ہے، بچہ 7 سال کا ہے، بچہ
8-10 سال کا ہے مکمل قرآن اپنے سینے میں آباد کر لیتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور ضابطہ یہ ہے جتنی قیمتی شے ہوتی ہے اتنی اس کی سیکورٹی ہائی فائیو ہوتی ہے۔ آپ چلے جائیں بینک کے اندر، بینک میں روپیہ رکھا ہوا ہے، آپ کے زیورات رکھے ہوئے ہیں، سیکورٹی بھی ہائی فائیو ہے، وہاں گارڈ کھڑے ہیں، گارڈ حفاظت کر رہے ہیں، بینک کو نقصان نہ پہنچا دے کوئی، بینک کو لوٹ کر نہ لے جائے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنا بہترین شاندار کلام کسی سینے میں رکھنا چاہا ہوگا، کسی سینے میں اتارنا چاہا ہوگا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سینے کا انتخاب نہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سینے کا انتخاب کیا ہوگا؟ ضرور۔ اگر ایسا نہ ہوتا پھر امت کا ہر ایک بچہ حافظ ہوا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا کہ فلاں ابن فلاں کا سینہ اس لائق ہے کہ ہمارے کلام کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں لاکھوں بچوں میں سے اس کے ماں باپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی، اس بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالی، اور وہ بچہ مدرسے میں داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد قرآن کو رٹا، قرآن کو رٹتے رٹتے ایک دن بچہ حافظ ہو گیا، اور الحمدللہ حفاظت قرآن کی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اور آپ ہی نہیں، دنیا کا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کی حفاظت جو ہو رہی ہے وہ فلاں ہتھیار کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یا فلاں ملک کی فوج قرآن کی حفاظت کر رہی ہے۔ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے، میں کہوں گا وہ غلط کہتا ہے۔ قرآن کی حفاظت اگر ہو رہی ہے نہ کسی ہتھیار کے ذریعے سے، نہ کسی افواج کے ذریعے سے، نہ کسی جانور کے ذریعے سے، بلکہ قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، ان معصوم بچوں کے سینے سے ہو رہی ہے۔ رب نے ان بچوں کو چنا ہے، رب نے مولویوں کو چنا ہے، ان کے سینوں کو چنا ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت ان سینوں سے کرائی ہے۔ ان سینوں کو رب نے قرآن سے آباد کر دیا ہے، اور اسی لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ان مولویوں کے بارے میں یہ ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، وراثت میں قرآن چھوڑتے ہیں، احادیث چھوڑتے ہیں، اور اس کا تحفظ، اس کی حفاظت کے لیے یہ مولوی اپنے سینوں کو پیش کرتے ہیں، اپنے سینوں کو ان سے آباد کرتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ چائے کا دور بہت غلط چل رہا ہے۔ تم لوگ 365 دن میں سے 4 گھنٹے نکالتے ہو، اور 4 گھنٹے نکالنے میں اتنی تکان کہ چائے پینی پڑ رہی بیچ بیچ میں۔ کوئی بیمار ہے، بخار ہے، نزلے کا مریض ہے، چائے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ 4 گھنٹے نکالنے مشکل ہو رہے ہیں، اور میں نے شروع میں کہا تھا کوئی ڈسٹرب کرے گا تو میں کوشش کروں گا کہ میں چلوں، لیکن چل نہیں پاؤں گا۔ درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے، اور ایک طبقہ ہمارے بیچ میں ایسا بھی پیدا ہو گیا کہ وہ دارالعلوم کو ٹھکرانے کی بات کر رہا ہے۔ اب آئی اصل بات، آپ سوچیں گے وہ کون سا طبقہ ہے۔ میں کسی کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں حق کی ترجمانی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ دارالعلوم کا نمک کھایا ہے، مرتے دم تک انشاءاللہ اس کی ترجمانی کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ جماعت کا اختلاف ہوا، اور جماعت کا اختلاف ہونے کے بعد ایک طبقے نے دھڑلے سے کہنا شروع کر دیا کہ دارالعلوم کیا ہے، دارالعلوم اگر کوئی فتویٰ دے، دارالعلوم اگر کوئی تحریر جاری کرے، اور دارالعلوم حق اور ناحق کو وہ اجاگر کرے، اور حق اور ناحق کے بیچ امتیاز کرے، اور پھر کہے کہ دارالعلوم کا فتویٰ یہ ہے، دارالعلوم کی تحریر یہ ہے۔ خدا کی قسم میرے سامنے ایک انسان نے یہ کہا کیا ہے دارالعلوم؟ میں نے کہا کہ اگر تجھے ایمان نصیب ہوا، میں نے کہا تیرے بڑوں کی نماز جنازہ ہو کر کے تدفین ہوئی ہے، اگر تیرے چہرے پر داڑھی ہے، تجھے آج اگر بیت الخلاء میں آنے جانے کا سلیقہ ہے، آج اگر تجھے کھانے کا سلیقہ ہے، دارالعلوم کا فیض ہے، یہ ہے دارالعلوم۔ اور اگر تم مرے گا تو تیری نماز جنازہ میں پڑھانے والا کوئی ہوگا، یہ ہے دارالعلوم۔ بنا لیتے۔ حضرت نے کہا اچھا
واہ بیٹا واہ، یہ بات ہماری سمجھ میں تو آج تک آ ہی نہیں تھی جو تم نے 1 منٹ میں بات سمجھا دی۔ اب مفتی شفیع صاحب شرمندہ ہو گئے، شاید گستاخی ہو گئی ہے، یوں کہا حضرت مجھے معاف کرنا، میں سمجھ نہیں پایا۔ حضرت نے کہا ہم سمجھاتے ہیں۔ حضرت نے ہاتھ یہاں سے پکڑا اور اس طرف لے گئے جہاں میاں اصغر حسین صاحب کا مکان تھا، اور وہاں کہا کہ بیٹا مکان کو دیکھتے جاؤ اور گنتی کرتے جاؤ، 1 2 3 5 8 10 15 25 ایسے گنتی کرتے چلے گئے کہ کتنے مکان ہیں؟ کہا حضرت 25 مکان ہو گئے۔ یوں کہا بیٹا یہ بتا کہ کسی کا مکان پکا نظر آ رہا ہے یا کسی کے مکان پہ لینٹر نظر آ رہا ہے یا کسی کے مکان پہ بہترین جو ہے نقش و نگار یہ پی او پی نظر آ رہی ہے؟ حضرت کچے مکان میں سمجھ گیا۔ حضرت نے کہا نا میں تو تجھے بتلانا چاہتا تھا، اگر تنہا میاں اصغر اپنے مکان پکا بنا کر کے ان اپنے بھائیوں کے بیچ میں کھڑا کر دے تو کیا اچھا لگے گا؟ یہ دل شکنی نہیں ہوگی میرے بھائیوں کی، میں ان کی وجہ سے ان جیسا بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ یہ تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ خدا کی قسم غلط بات کہی ہے، بہرحال اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن آج چل رہی ہے، چلا رہے ہیں، کل پھر کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ یہ عارضی چیز ہے، یہ کرسی دائمی چیز نہیں ہے، یہ عارضی چیز ہے۔ وہ لوگ بھی اس دنیا میں نہ رہے جن کی سلطنت میں سورج نکلتا تھا، جن کی سلطنت میں سورج غروب ہوتا تھا، ان کا نام و نشان لینے والا بھی آج کائنات میں کوئی باقی نہیں ہے۔ اور ایرے گیروں کی تو حیثیت کیا ہے؟ بہرحال یہ بات سے بات نکلتی چلی گئی۔ مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ نظام تعلیم کو مضبوط کرو، مدرسوں کو مضبوط کرو، اور مجھے تو اصل قرآن کریم کی بات بتلانی تھی۔ یہ بات ایسے ہی ضمن میں آتی چلی گئی۔ مسلمانوں تہیہ کر لو، ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، قرآن سیکھیں گے۔ اور قرآن یاد رہے، قرآن کتنی عجیب شے ہے، اپنے دشمنوں کو بھی رونے میں مجبور کر دیتا ہے۔ قرآن اتنی پیاری اور حق اور سچ کتاب ہے، اپنے دشمنوں کو بھی زیر کر دیتا ہے۔ یاد نہ ہو تو میں تمہیں لے چلوں، زمانہ ہے مصر کے بادشاہ جمال عبد ناصر کا۔ یہ جمال عبد ناصر مصر کا بادشاہ ہے، اللہ والا بادشاہ ہے، اور سجدے اپنی پیشانی سے تہجد کے آباد کرنے والا ہے۔ جمال عبد ناصر کو روس حکومت نے ایک دفعہ روس کے اندر مدعو کیا۔ آج تو روس کے مقابلے میں امریکہ سپر پاور طاقت کہلاتا ہے، جب تو امریکہ بچہ تھا اور روس سپر پاور طاقت کہلاتا تھا، لیکن روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ جانتے ہو کس لیے ہوئے؟ اسلام کا دشمن تھا، قرآن کا دشمن تھا، اسی لیے اس کے ٹکڑے ہوئے۔ اور انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں، موجودہ جو سپر پاور طاقت ہے اس کے بھی ایک دن ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اعتماد ہے، اعتقاد ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا دوحہ قطر کے اندر ابھی گزشتہ دنوں ایک حکومت ہے جن کو لوگ کہتے ہیں دہشت گرد، جن کو لوگ کہتے ہیں یہ آتنکوادی ہیں، خدا کی قسم سچے مسلمان ہیں، اور وہ اپنے یہاں پر نظام شریعت کو قائم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، انصاف چاہتے تھے جنہیں ہم طالبان کہتے ہیں، لیکن سپر پاور طاقت کو چھپا دیا۔ دوحہ قطر کے اندر ایک طرف 20 25 35 سال لڑنے والا امریکہ بیٹھا ہے، ایک طرف وہاں طالبان کے ننگے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، ٹیبل لگا ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور بات چیت کس شان کے ساتھ میں ہوئی ہے بتلاتا چلوں، اس شان کے ساتھ میں بات ہوئی ہے۔ کہا کہ ہمارا تنگھار کے اندر ایک ہوائی اڈا ہوگا، جواب میں پلٹ کر کے کہا ہمارے واشنگٹن میں ایک اڈا ہوگا۔ قطر کے شہزادے نے کہا طالبان کی طرف کر کے سنبھال کر کے بات کرو، یوں کہا تیرے باپ ہوں گے، ہمارے باپ نہیں ہے، ہمارے تو قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب تم حق پہ آؤ گے، تم سچ پہ آؤ گے، قرآن کو سینے سے لگاؤ گے، خدا کی قسم کوئی طاقت دنیا کی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت آنکھ نہیں دکھا سکتی۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ میں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جمال عبد ناصر مصر کا بادشاہ ہے، اللہ والا ہے، مصر کے اندر حکومت کرتا ہے۔ روس کی حکومت نے مدعو کیا اور ایک حکومت دوسرے
ایک حکومت دوسرے حکومت کے پرائم منسٹر کو اپنے مدعو کرتی ہے. یہ ملکوں کے کچھ معاملات ہوتے ہیں, تبادلہ خیال ہوتا ہے, آپس میں لین دین ہوتا ہے. بہرحال وہاں جمال عبد الناصر کو مدعو کیا اور جانتے ہو سرکاری امور پر تبادلہ خیال ہوا اور بعد میں پھر پیشکش رکھی, آؤ جمال عبد الناصر صاحب آؤ, ہم نے 40 منٹ کا وقت نکالا ہے, وہاں ویٹنگ روم میں بیٹھ کر کے کچھ گپ شپ کریں گے, دماغی بوجھ ہلکا ہوگا. یہ جمال عبد الناصر یہاں سے اٹھے ہیں, وہاں ویٹنگ روم میں چلے گئے, وہاں بیٹھ کر کے بات چیت ہوئی. جانتے ہو ان کے سامنے پیشکش کیا رکھی گئی؟ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی بات کہی گئی اور ان کے سامنے سب سے پہلی پیشکش یہ تھی, جمال صاحب تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو, قرآن اٹھائے اٹھائے پھرتے ہو, آؤ ہمارے مذہب کی کتاب کو اپنا لو, ہمارے مذہب کے اندر داخل ہو جاؤ, اپنا مذہب ترک کر کے چھوڑ کر کے ہمارے مذہب پہ آؤ, ہم تمہارے ملک کو ٹیکنالوجی فراہم کریں گے, میڈیکل عطا کریں گے, سائنس کو فروغ دیں گے, نظام تعلیمات اور نظام معاشی حالات مضبوط کریں گے. جمال عبد الناصر اللہ والا بادشاہ ہے, دل ہی دل میں اللہ سے کہتا ہے, یا اللہ یہ کیسا وقت آ گیا, آج ناصر کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے, آج جمال عبد الناصر کا ایمان کی بولی لگائی جا رہی ہے. تیرے دشمن ہے, تیرے حبیب کے دشمن ہے, خدا کے دشمن ہے, اسلام کے دشمن ہے, آج میرے ایمان کی قیمت لگا رہے ہیں, یا اللہ مجھے بچا. بہرحال اللہ اللہ کر کے وہ 40 منٹ ختم ہو گئے, 40 منٹ ختم ہوئے ہیں. 40 منٹ ختم ہونے کے بعد جمال عبد الناصر نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کے کہا ہے 40 منٹ ختم ہو گئے ہیں, بات پھر کبھی اور ہوگی. ایک وقت پلٹ کر کے آیا ہے, 2-3 سال کے بعد پھر جمال عبد الناصر کو سپر پاور طاقت روس نے مدعو کیا, لیکن ایمان والا ایک سوراخ سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے, دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. اب جمال عبد الناصر ہوشیار ہو گئے اور اپنا ایمان بچا کر کے لے گئے, اور دل ہی دل میں ارادہ کیا انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے, اس کا مقابلہ کریں گے کہ کیسے جرأت اور ہمت ہوئی ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی. لیکن چونکہ ان کے ملک میں تھے اور صبر کے ساتھ میں, بالکل خاموشی کے ساتھ میں اپنے ایمان کی حفاظت کر کے لوٹ آئے. پھر وقت آیا, اب جب جمال عبد الناصر کو روس کی طرف سے خط ملا کہ تمہیں ہمارے ملک میں آنا ہے, اللہ کی قسم جمال عبد الناصر ہوشیار ہو چکے تھے. جمال عبد الناصر نے یہ کیا, جمال عبد الناصر نے یہ کیا کہ وہیں اسی اپنے ملک کے ایک قاری, شیخ قاری عبد الباسط صاحب, جن کو آپ جانتے ہوں گے, اہل قرآن جانتے ہوں گے, اہل علم جانتے ہوں گے, جن میں جانتے ہو یوٹیوب پہ جا کر ریسرچ کر لینا کہ قاری عبد الباسط صاحب نکل کر کے آئیں گے. یہ واحد دنیا کا وہ قاری ہے جس نے قرآن کی گہرائی اور گہرائی میں ڈوب کر کے قرآن کو پڑھا ہے اور قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کی قسم آج کا کتنا ہی بڑا قاری کیوں نہ ہو, وہ کہیں نہ کہیں رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں شیخ قاری عبد الباسط سے استفادہ کرتا ہے اور اس سے قرآن پڑھنے کو کہیں نہ کہیں سیکھتا ہے یا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. موجود تھے اس وقت میں جمال عبد الناصر نے ایک خط لکھا اور شیخ قاری عبد الباسط سے کہا کہ فلاں تاریخ میں تیاری کرنی ہے, میرے ساتھ میں آپ کو روس چلنا ہے. یہ بات کسی کتاب کے اندر پڑوس ملک کے عالم دین حضرت مولانا پیر ذوالفقار نے کسی کتاب کے اندر لکھا کہ شیخ قاری عبد الباسط یوں کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اپنا نام دیکھتا ہوں اور پھر روس کا تصور کرتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ عبد الباسط کی ضرورت پیش آئے تو ملک ہندوستان میں آئے, ملک پاکستان میں آئے, بنگلہ دیش میں آئے, سعودیہ میں آئے, قطر میں آئے, دوحہ میں آئے, بحرین میں آئے, عمان میں
میں آئے, ملیشیا میں آئے, انڈونیشیا میں آئے. پھر یہ کیا وجہ ہے کہ آج مجھے میرا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ روس چلنا ہے؟ بہرحال وہاں تو صدر کا حکم تھا, پرائم منسٹر کا حکم تھا. یوں کہتے ہیں میں نے تیاری کی ہے اور اس شان سے تیاری کی ہے, اللہ کی قسم تیاری کر کے چلے گئے اور وہاں کی حکومت نے ان کے ساتھ میں سرکاری امور پر تبادلہ خیال کیا اور اس کے بعد میں پھر 40 منٹ کا وقت نکالا اور یوں کہا کہ آئیے جمال صاحب وہاں ویٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں. انہیں تو یاد تھا گزشتہ میں کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا بہت اچھا, چلیے. اب یہ سوچ رہے تھے روس والے کہ شاید اب کے ایمان بک جائے گا, اب کے جمال عبد الناصر ہمارے ہاتھوں فروخت ہو جائے گا, لیکن یہ نہیں جانتے تھے پکا سچا مسلمان ہے, نبی کا دیوانہ ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, اپنے ساتھ میں آیا ہے تو پھر وہ ہتھیار بھی ساتھ لایا ہے جس ہتھیار کے ذریعے سے تمہیں زیر ہونا ہے. جمال عبد الناصر پہنچے اور وہاں سرکاری وزراء جو روس کے لوگ تھے وہ بھی بیٹھے, اور اس سے پہلے کہ گفتگو شروع ہوتی جمال عبد الناصر نے موقع غنیمت سمجھ کر کے کہا کہ میری طبیعت یہ کر رہی ہے, میرے ساتھ میں ہمارے مہمان یہ تشریف لائے ہیں, آپ ان کا کلام سنیں. وہ قرآن کہاں جانتے تھے, لیکن قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ جب جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے, قرآن کو سنا جاتا ہے, تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن تیرے دل پہ اثر کرتا ہے, دل پہ اثر کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے حجاج کرام جاتے ہیں مدینے کے اندر, حجاج کرام جاتے ہیں مکہ المکرمہ اور زائرین عمرے کے لیے جاتے ہیں. جب نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے سدیس صاحب کے پیچھے ایک ان پڑھ بوڑھا ہندوستانی 60 سال کا, وہ بھی یوں کہنے پر مجبور ہوتا ہے مزہ آ گیا, قیمت وصول ہو گئی آنے کی, آج تک ایسا قرآن نہیں سنا, آج تک ایسی آواز نہیں دیکھی. پھر کیا خیال ہے اس بارے میں جس وقت وہاں بیٹھ کر کے جمال عبد الناصر کے اشارے پر شیخ قاری عبد الباسط میں پڑھنا شروع کیا ہوگا. اللہ کی قسم انہوں نے وہیں سے پڑھنا شروع کیا جہاں سے عمر کے سامنے پڑھنا شروع کیا تھا. ان کی بہن نے حالات بدل گئے تھے, اور حالات کیوں نہ بدلتے, اس لیے قرآن سنا جا رہا تھا, قرآن پڑھا جا رہا تھا. مصر کے قاری نے قرآن پڑھنا شروع کیا, روس کے وزراء تمام کے تمام دھاڑے مار کے رونے لگے, اور بعض تو وہ تھے جن پہ سختہ طاری ہو گیا, اور بعض وہ تھے جو سن بکم گم ہو چکے تھے. جب قاری صاحب نے تلاوت ختم کی, بعض وہ تھے جو وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے تھے. پوچھا جمال عبد الناصر نے کیا ہوا, یوں کہتے یہ تو پتہ نہیں کیا تھا, لیکن جو بھی تھا وہ دل کی گہرائی میں اور دل کی گہرائی میں اتر رہا تھا, اثر کر رہا تھا. یہ ہے قرآن کریم. پڑھاؤ اپنے بچوں کو قرآن کریم, سکھاؤ اپنے بچوں کو قرآن کریم. ایک بات اور آخری بات عرض کروں گا حضرات محترم, قرآن کریم تو وہ شے ہے کہ جب جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے, خدا کی قسم دل پہ تو اثر کرتا ہی ہے, تیری آخرت بھی سنوارتا ہے اور تجھے اللہ کے یہاں محبوب بناتا ہے, اللہ کے یہاں عزیز بناتا ہے. میں نے کسی رسالے کے اندر پڑھا تھا کہ ایک آدمی تھا, شرابی بھی تھا, وہ زانی بھی تھا, وہ تمام کے تمام عیوب جتنے بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر موجود تھے. آخری وقت تھا, وینٹیلیٹر پہ ہاسپٹل میں آخری سانس لے رہا تھا. اس کی بیگم وہاں کونے میں کھڑی تھی اور کونے میں کھڑی ہو کر کے سسک رہی تھی. وہ دیکھ رہی تھی اپنے شریک حیات, اپنے شوہر کو اس دنیا کو خیر آباد کہتے ہوئے. ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, اور ہاتھ کھڑے کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے یوں کہا کہ گھر لے جاؤ, خدمت کر لو. جب مریض کو ڈاکٹر یہ بات کہتے ہیں, وہ تیماردار کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم گھر نہیں لے جا سکتے, آپ اچھے سے دیکھو, دوائی بدل دو, ہاسپٹل بدل دو, لیکن زمین بک جائے, مکان بک جائے, کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ آخر دم تک اس کا علاج کرتے رہے. یعنی گھر والے آخر دم تک آس نہیں توڑتے, امید نہیں توڑتے. وہاں ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور یوں کہا اب اس کی بیگم سے کہ گھر لے جاؤ, خدمت کرو.
کر لو، چند لمحے کا مہمان ہے۔ بیوی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، سسک رہی تھی، بھٹک رہی تھی، اور ہاسپٹل اسے موت کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی، ہوش آیا اور اپنی بیگم کو قریب بلایا۔ بیگم کو قریب بلا کر کے یوں کہا، یہ سامنے ملک الموت کھڑی ہوئی ہے، میں چند لمحے کا مہمان ہوں، میں نے زندگی میں تمام عیب کیے ہیں، شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، اب نہ جانے میرا پروردگار میرے ساتھ میں کیا سلوک کرے گا۔ یہ بچہ جو تیری انگلی پکڑ کر کے تیرے سہارے سے کھڑا ہے، ابھی بچے کی عمر 3 سال ہے، ایک بچہ تیرے پیٹ کے اندر ہے جو پرورش پا رہا ہے، جب یہ بچہ ابھی دنیا کے اندر آئے، اس کو جنم دے تو اس بچے کو بھی اور جو بچہ کھڑا ہے اس بچے کو بھی، دونوں بچوں کو رب کا کلام سنا دینا، رب کا کلام پڑھا دینا، حافظ قرآن بنا دینا، کسی مدرسے میں ان کا داخلہ کرا دینا، چونکہ موت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم یہ کہا، انتقال ہو گیا، وہ تدفین ہوئی ہے، تدفین ہونے کے بعد عدت میں بیٹھ گئی، عدت سے فراغت کے بعد زندگی گزرتی رہی، بچے کی عمر آئی 7 سال اور بچے کو لے گئی اور وہاں کنڈی کھٹکھٹائی، کنڈی کھٹکھٹا کر کے یہ ماسٹر اقبال جیسے کوئی مدرسے کے محتمم دروازے پر پہنچے اور دروازے پر پہنچ کر کہا، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ جانتے ہو خاتون یوں کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اور میرے بچے کو میں چاہتی ہوں آپ داخلہ لیں، خدا کا کلام پڑھائیں، خدا کا قرآن سکھائیں، پیغمبر اعظم پہ نازل کردہ قرآن بچے کی زندگی میں داخل کرے۔ اتنا کہنا تھا، پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی، زمین پہ گر گئی۔ مدرسے کے محتمم نے کسی بچے سے کہا کہ ان کے منہ میں پانی ڈالو، ہوش آیا اور ہمت دلائی، دلاسا دلایا، کھڑی ہو گئی۔ حضرت نے کہا کہ بچے تو مائیں اور بھی آتی اپنے بچوں کو لے کر کے ایسا کیا؟ تو پورا واقعہ دہرا دیا۔ خدا کی قسم ہروڑے والوں سنو، پورا واقعہ دہرا دیا اور یوں کہا، اس بچے کے والد کی نصیحت یہی تھی، آپ اس بچے کو خدا کا قرآن سکھائیں، خدا کا کلام پڑھائیں۔ یہ بچہ داخل ہو گیا اور وہاں مدرسے کے قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر کے جیسے ہی پڑھتا ہے اپنی معصوم زبان سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کی رحمت متوجہ ہوئی، خدا کی رحمت کو جوش آیا، یوں کہا، جبرائیل جا، فلاں ابن فلاں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور جاؤ اس کا عذاب ہٹا دیا جائے، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے، پھولوں سے بھر دیا جائے اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو عذاب ہو رہا تھا، ایک دم تمہاری رحمت جوش میں آئی ہے، حکم ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے کہا، اس کا معصوم سا بچہ اس کی وصیت کے مطابق، اس کی نصیحت کے مطابق آج ہمیں رحمان و رحیم کہہ کے پکارتا ہے۔ ہماری رحمت کو اور ہماری غیرت کو یہ ذرہ برابر بھی زیب نہیں دیتا کہ اس کے باپ کو ہم عذاب دیں، اس کے باپ کو ہم عذاب دیں، اس کے باپ کو عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ ہے قرآن کریم۔ مسلمانوں، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اس نیت سے، دنیا میں صحیح 60 سال کے بعد آخرت میں تو راحت اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت نصیب ہوگی۔ یہ قرآن کریم کا فیض ہے۔ قرآن کریم پڑھو، اور یہ حدیث میں آتا ہے جب ایک انسان انتقال کر جاتا ہے اور عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، تو وہی دوسرے فرشتے بھی آتے ہیں۔ یعنی حدیث میں یہ آتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورہ ملک، جو 29ویں پارے کی سب سے پہلی صورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو سوتے وقت اس کو مستقل مسلسل اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ میں پڑھے گا، یہ صورت تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے، انتقال کر گیا آدمی، عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے اور جیسے آگے بڑھے، ایک حسین و جمیل 17-18 سال کی خوبصورت نہایت ہی خوبصورت لڑکی آئی،
دلہن کی شکل میں، اور آنے کے بعد یہ کہے کہ خبردار اگر تم آگے بڑھے، عذاب والے فرشتے کہتے تو کون ہے؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں کلام اللہ کی فلاں صورت ہوں، وہ یوں کہتے ہیں، اور ہمیں کلام اللہ والے کا حکم ہے عذاب دے، وہ کہتی خبردار اگر تم آگے بڑھے، ابھی آتی ہوں۔ لمحات میں چیرتی پھاڑتی آسمان کو اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ سے وہاں مناظرہ کرتی ہے، یا اللہ یہ کیا تماشا، کیا ڈرامہ ہے، میں تیرے کلام کی ایک صورت ہوں، اور تیرے حبیب نے خوشخبری دی تھی جب تجھے کوئی مجھے پڑھے گا دنیا کے اندر عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ نے کہا پھر وہ تو صحیح ہے، پھر یہ کیا ہے کہ میرا چاہنے والا، میرا پڑھنے والا، میرا عاشق قبر میں ہے، عذاب کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا جا کر کے دھمکا دینا، ہٹا دینا۔ یہ آسمان کو چیرتی پھاڑتی پھر زمین پہ آتی ہے، اور آنے کے بعد یوں کہتی ہے خبردار میں سپریم کورٹ سے اسٹے لے کر کے آئی ہوں، اگر تم آگے بڑھے۔ یہ اپنا سے منہ لے کر کے رہ جاتے ہیں، اور پھر یہ صورت یوں کہتی ہے تم سو جا، اور ایسے ہی سو جا جیسے کہ تیرا حق ہے، تجھے کوئی قیامت تک نہیں اٹھائے گا، تجھے کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ یہ ہے قرآن کریم۔ مسلمانوں قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کو سیکھو، قرآن کریم کو سکھاؤ، ان مدرسوں کو آباد کراؤ، ان مدرسوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری ہے۔ میں تو صرف اس لیے یہاں بیٹھ گیا تھا، مجھے چند باتیں عرض کرنی تھی، لیکن یہ مدرسے جانتے ہو کیسے چلتے ہیں؟ یہ مدرسے چندے پہ چلتے ہیں، حکومت کا کوئی تعاون نہیں ہوتا۔ حکومت تو چاہتی یہ ہے کہ کل کے بند ہوتے ہوئے ابھی بند ہو جائے، لیکن وہاں مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تھا یہاں آج علماء دیوبند کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی رگوں میں جب تک خون ہے یہ اپنی گاڑی کمائی سے ان مدرسوں کو چلاتے رہیں گے، چاہے حالات کتنے ہی آ جائے مدرسوں کو بند نہیں کریں گے۔ کہو انشاءاللہ مجھے کوئی ایک آدمی بتائے کھڑا ہو کر کے کہ میں مدرسے کے لیے 5,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہے کہ 5,000 روپے ہم دیں گے؟ ہے بھائی اس مجمع میں کوئی 5,000 والا؟ چھوٹی سی رقم ایک 5,000 والا ہے کوئی؟ 5,000 والا ہے کوئی؟ بھائی ایک آدمی کھڑا ہو جائے کوئی 5,000 والا؟ ہروڑے والے اتنے سارے بیٹھو، ایک آدمی نہیں کھڑا ہو 5,000 والا؟ 5,000 والا ایک آدمی کوئی کھڑا ہو جائے 5,000؟ نہیں ہے تو کوئی 5,000 والا؟ اچھا دیکھو ایک صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی دے دیے، سب نے دے دیے۔ میرا سوال آپ سے، اچھا یہ تو ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کہ سب نے دے دیے، پھر میں بات کو ختم کروں گا۔ اگر سب نے دے دیے تو ہاتھ اٹھا کر مجھے یقین سے دلا دے، تھوڑا سا بات ختم ہو جائے گی۔ بھائی کوئی ہے سمجھ میں اندر 5,000 والا؟ نہیں ہے کوئی بھی؟ چلو بہرحال اگر کوئی اس وقت موجود نہیں ہے ایسا، لیکن یہ تہیہ کر لو، ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم مدرسوں کو شاد و آباد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق و مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فمن يأتيكم بماء معين